کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سفید پوش کلرک کا بیٹا چند سالوں میں عالمی رہنما کیسے بن گیا؟ شیخ مجیب الرحمان کس پاکستانی وزیر اعظم کی جیب سے پیسے چوری کیا کرتے تھے؟ سارا دن سائیکل پر قیام پاکستان کے لیے محنت کرنے اور مارے کھانے والے اسٹوڈنٹ لیڈر شیخ مجیب الرحمان قائد اعظم کی بجائے کسے اپنا لیڈر مانتے تھے؟ شیخ مجیب الرحمان کا بنگلہ دیش قائد اعظم کے پاکستان سے کتنا آگے نکل گیا ہے؟ صدر ایوب خان نے شیخ مجیب کو میاں والی جیل میں مردوں کی بجائے عورتوں کی بیرک میں کیوں قید کر رکھا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے 8 سال کی نابالغ لڑکی سے شادی کی تھی؟ سقوط ڈھاکہ کے 3 سال بعد وہ کون تھا جو شیخ مجیب الرحمان کی منت سماجت کر کے اسے پاکستان لایا تھا؟ مرتے وقت شیخ مجیب کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ کیا تھے؟ اور ہاں، جب بنگلہ دیشی فوج شیخ مجیب کو قتل کرنے کے لیے ان کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھی تو اس موقع پر شیخ مجیب نے کہا لگاتے ہوئے پاکستانی فوج کو کیا گالی دی تھی؟ آج کے ویڈیوز میں بانگا باندھو کہلائے جانے والے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ قیام پاکستان کی تحریک میں شب و روز ایک کرنے والے شیخ مجیب الرحمان نے ہماری سیاسی قیادت کی غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا الگ بنگلہ دیش بنا لیا۔ بنگلہ دیش کی کرنسی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کی بات کریں تو بنگلہ دیشی کرنسی ہماری کرنسی سے کئی گنا مضبوط ہے۔ ان کا 1 ٹکا 2.25 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے زمانہ طالب علمی میں قائد اعظم کی آل انڈیا مسلم لیگ کا دست و بازو تھے، لیکن اصل میں ان کے پولیٹیکل مینٹور اور سیاسی اتالیق مسٹر حسین شہید سہروردی تھے۔ وہ مسٹر سہروردی کو ہی آئیڈیلائز کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کو دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ اپنے سیاسی کریئر کے ابتدائی دنوں میں مجیب الرحمان اپنے باس حسین شہید سہروردی کی جیب سے چپکے سے پیسے نکال لیا کرتے اور ان چوری کے پیسوں سے دعوتیں اڑاتے۔ شیخ مجیب الرحمان پہلی مرتبہ 1955 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کے کولیگز میں حسین شہید سہروردی، نواب آف کالا باغ، میاں ممتاز دولتانہ، بلخ شیر مزاری، سکندر مرزا، نواب اکبر بگٹی، فیروز خان نون اور یوسف رضا گیلانی کے والد سید علمدار حسین گیلانی سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔ 1963 میں حسین شہید سہروردی کی پراسرار موت کے بعد شیخ مجیب الرحمان لیگ کے سربراہ بنا دیے گئے۔ شیخ مجیب الرحمان چونکہ خود کو سیکولر سیاستدان کہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ کا نام عوامی لیگ سے بدل دیا تھا۔ چند روز بعد اسمبلی سیشن میں تقریر کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اب پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے جمہوریہ پاکستان رکھا جائے۔ 1965 میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے فاطمہ جناح کے نامینیشن پیپرز جمع کروانے والے شیخ مجیب الرحمان تھے۔ شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین کے انچارج مقرر ہوئے۔ اگر آپ اس دور کی تصاویر دیکھیں تو یقیناً ہر جلسے میں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان نے فاطمہ جناح کو ایسٹ پاکستان میں ویلکم کہا اور ان کے بڑے بڑے انتخابی جلسے، جلوس اور ریلیاں کروائیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ ایوب خان کے مد مقابل محترمہ فاطمہ جناح کو اعلانیہ سپورٹ کرنا شیخ مجیب الرحمان کا جرم ٹھہرا۔ آپ اسے انتقامی کارروائی کہیں یا کوئی اور نام دیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایوب خان کے دور حکومت میں شیخ مجیب اور اس کے ساتھیوں نے کڑا وقت جھیلا اور پھر آہستہ آہستہ مجیب اینڈ کمپنی وفاق پاکستان سے بیزار ہوتے گئے۔ ایک موقع پر شیخ مجیب نے اپنے کارکنان کو یہ آرڈرز تک دیے کہ اردو بولنے والوں اور مغربی پاکستان کی حمایت کرنے والے غدار بنگالیوں کو بھی چن چن کر نشان عبرت بنا دیا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان صدر ایوب کے دور حکومت میں ڈھاکہ کے علاوہ ساہیوال، فیصل آباد اور میاں والی کی سینٹرل جیل میں اسیری کاٹتے رہے۔ وہ عرصے تک فیصل آباد کی لائل پور ٹیکسٹائل مل کے ایک چھوٹے سے کوارٹر اور بعد میں اسی ٹیکسٹائل مل کے تہ خانے میں قید رہے۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو میاں والی جیل منتقل کیا گیا تو تب بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ کہیں انہیں جیل سے بھگا نہ دیا جائے۔ تو پھر ایک روز میاں والی جیل میں عورتوں کی بیرک خالی کروا دی گئی اور یہاں شیخ مجیب الرحمان کو رکھا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل ٹکا خان جو ذوالفقار علی بھٹو کے بلو آئیڈ بوائے تھے، انہیں بچر آف بنگال یعنی بنگال کا قصائی کہا کرتے تھے۔
شیخ مجیب الرحمان نے BBC کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، مائی گریٹسٹ اسٹرینتھ از دا لو فار مائی پیپل اینڈ مائی گریٹسٹ ویکنیس از دیٹ آئی لو دیم ٹو مچ. میری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہوں. 1970 کے عام انتخابات کے موقع پر ہندوستانی شہریوں نے شیخ مجیب الرحمان کے حق میں دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ایک بڑی ریلی نکالی. اس ریلی میں جے بنگلہ، جے مجیب، شیخ مجیب جیتے گا اور جنگلی کتا ہارے گا کے نعرے لگائے گئے. عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ شہر کے 2 حلقوں سے انتخابی اکھاڑے میں اترے. کشتی کے نشان سے الیکشن لڑنے والے شیخ مجیب نے اپنے حریفوں کو شکست فاش دی اور وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. 70 کے عام انتخابات میں نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل 300 میں سے 160 سیٹیں جیت کر شیخ مجیب الرحمان حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے حصے میں 81 سیٹیں آئی تھیں. 1970 کے عام انتخابات کے بعد شیخ مجیب الرحمان آئینی لحاظ سے اقتدار کے حقدار ٹھہرے تھے، مگر جنرل یحییٰ خان اور بھٹو صاحب کو شیخ مجیب الرحمان کسی صورت بھی قابل قبول نہ تھے. آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوتے ہی شیخ مجیب الرحمان کو ڈھاکہ میں ان کے دھان منڈی میں واقع گھر سے گرفتار کر لیا گیا. اس سے ایک روز پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. 16 دسمبر 1971 کے روز جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے سرنڈر کر دیا اور بنگلہ دیش پاکستان سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا. تب شیخ مجیب مغربی پاکستان میں قید تھے. جنوری 1972 کو مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن اور دلی کے راستے ڈھاکہ پہنچے اور 12 جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا صدر بنا دیا گیا. شمالی امریکی ملک کیوبا کے حریت پسند رہنما اور سابق وزیر اعظم فیڈل کیسٹرو نے ایک موقع پر کہا تھا، میں نے آج تک ہمالیہ نہیں دیکھا لیکن میں نے مجیب کو دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی کرشمہ ساز شخصیت اور جرت میں یہ بندہ ہمالیہ پہاڑ کے جیسا تھا. 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہونا تھی. یہاں جماعت اسلامی والے بنگلہ دیش نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے بھٹو صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے. ایسے میں شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان آنے سے معذرت کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجنے کا اعلان کیا. ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش اور درخواست پر مصر کے صدر انور سادات اور یاسر عرفات خصوصی طیارے پر ڈھاکہ پہنچ گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو کانفرنس میں شرکت کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئے. پاکستان دشمن کہلائے جانے والے شیخ مجیب الرحمان اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تو دنیا نے اسی غدار کو بھٹو صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوش گپیوں اور ہنستے مسکراتے دیکھا. شیخ مجیب کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے والے وہی جنرل ٹکا خان تھے جسے کبھی شیخ مجیب بچر آف بنگال کہا کرتے تھے. بانگا باندھو کہلائے جانے والے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے لاہور سمٹ میں پنجاب اسمبلی میں انتہائی جذباتی تقریر بھی کی تھی. شیخ مجیب الرحمان کا دی اینڈ بڑا دردناک تھا. 15 اگست 1975 کے روز جب انڈیا اپنا قومی دن منا رہا تھا تو اسی روز بنگلہ دیشی فوج کی بغاوت شیخ مجیب الرحمان کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر چکی تھی. ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ذاتی محافظوں کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا. ایسے میں شیخ مجیب الرحمان گھر کی بالائی منزل سے نیچے آئے اور وہ فوجی سے مخاطب ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو پھر اس نے جواب دیا، ہم آپ کا بندوبست کرنے آئے ہیں. تب شیخ مجیب نے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، مجھے پاکستانی فوج نہ مار سکی، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے مارو؟ ابھی شیخ مجیب کا مکالمہ جاری تھا کہ سارے علاقے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی گئی. یہی وہ آخری الفاظ تھے جو ان کی زبان سے جاری ہوئے. فوجی بغاوت میں شیخ مجیب الرحمان خود، ان کی اہلیہ اور تینوں بیٹوں سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا. صرف ان کی صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچیں جو اس وقت بیرون ملک تھیں. یاد رہے کہ مقتولین میں شیخ مجیب کا سب سے چھوٹا بیٹا شیخ رسل بھی شامل تھا جس معصوم کی عمر صرف 10 سال تھی. کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک اسی مکان میں پڑی رہیں. 3 دن کے بعد فوجی کمانڈروں سے خصوصی اجازت لی گئی اور پھر جا کر تجہیز و تدفین کی گئی. بنگلہ دیش کی بانی کی پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کریں تو شیخ مجیب الرحمان کا آبائی علاقہ ڈھاکہ سے 140 میل دور تنگی پارا کا گاؤں تھا. ان کے والد شیخ لطف الرحمان پیشے کے اعتبار سے کلرک تھے اور انہوں نے تمام عمر سفید پوشی میں گزار دی. شیخ مجیب الرحمان کی عمر ابھی 13 سال تھی کہ ان کی اپنی کزن فضیلت النساء سے بات پکی کر دی گئی.
فضیلت النساء شیخ مجیب کے چچا کی بیٹی تھی اور اس وقت ان کی عمر صرف 3 سال تھی۔ 1938 میں جب شیخ مجیب الرحمان کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی، جبکہ ان کی دلہن صرف 8 سال کی تھی۔ شیخ مجیب اور فضیلت النساء کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام شیخ کمال، شیخ جمال، شیخ رسل، شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ ہیں۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ اگریسو مزاج رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان ابھی پرائمری اسکول میں تھے، جہاں ان کا اسکول کے پرنسپل کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ 10-12 سال کے شیخ مجیب نے پرنسپل کو ہٹانے کے لیے جلوس نکالا۔ پرنسپل تو خیر اپنے عہدے پر رہے، لیکن شیخ مجیب کو اگلے 4 سالوں تک اسکول سے آؤٹ ہونا پڑا۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے زمانہ طالب علمی میں اسلامیہ کالج کلکتہ اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے متحرک نوجوان شیخ مجیب الرحمان اپنی جوشیلی تقریروں کی وجہ سے نام بنا چکے تھے۔ وہ صبح سویرے اپنی سائیکل پر نکل جاتے، سارا دن قیام پاکستان کے لیے محنت کرتے اور شام کو اپنے ہاسٹل لوٹتے۔ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے کبھی وہ دنگے فسادوں میں ملوث پائے جاتے، وہ جلوسوں کی قیادت کرتے تو کبھی بھوک ہڑتال کی کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے۔ پھر ایک روز ڈھاکہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے انہیں کیمپس سے فارغ کر دیا اور وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ پائے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ ٹائیگر نیازی پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ نواب آف کالا باغ کی بایوگرافی دیکھنے کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو فاطمہ جناح کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔